سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے میرے بھائیوں، اپنے رشتے، اپنی برادری کے اندر، اپنے دوست احباب کے اندر، اپنے محلے کے اندر اگر کوئی شخص غریب ہے، کوئی بیوہ عورت ہے، کوئی مسکین ہے، یتیم ہے، اس کی خدمت کیا کریں، اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کریں۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے۔ جب آپ خلیفہ وقت بنے، امیر المومنین ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا مدینے میں ایک عورت ہے، بیوہ ہے، بوڑھی ہے، ضعیف ہے، نبینی ہے، اس کا گھر کا کام کاج کرنے والا کوئی نہیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے، ارادہ کیا کہ میں کل سے صبح صبح آیا کروں گا اور آ کر اس بوڑھی خاتون کے گھر میں جھاڑو بھی لگایا کروں گا، اس کے برتن بھی صاف کر دیا کروں گا، برتنوں میں پانی بھی اس کو بھر کے دیا کروں گا، میں اس کی خدمت کیا کروں گا۔ آپ جب دوسرے دن صبح کے وقت آئے اس مدینے کی بوڑھی عورت کے گھر میں، جب آئے دیکھا تو صحن میں جھاڑو پہلے سے لگا ہوا ہے، جب دیکھا برتنوں میں پانی ڈالا ہوا ہے، جب دیکھا برتن سارے دھلے ہوئے ہیں، کام اس کے سارے مکمل ہیں، حیران ہو گئے۔ آپ اس بوڑھی عورت کے پاس گئے، جا کر پوچھنے لگے کہ اللہ کی بندی، میں تو ارادہ کر کے آیا کہ میں تیری خدمت کروں گا، پر یہ مجھ سے پہلے کون ہے؟ اس خاتون نے کہا مجھے بھی پتہ نہیں ہے کہ کون ہے، اندھیرے میں کوئی آتا ہے، اندھیرے میں میرا کام کر کے چلا جاتا ہے، اور مجھے نام بھی نہیں بتاتا کہ میں کون ہوں۔ آج مسلمان بھائیوں ہمیں سوچنا چاہیے، آج ہم اگر نبی کے اس یار سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ نیکی کر رہا ہے، نام بھی نہیں بتا رہا کہ میرا نام کیا ہے، میں کون ہوں۔ آج ہم چھوٹی سی نیکی کسی کے ساتھ کر لیں، آج کوئی غریب بھائی ہے، اس کی اگر بیٹی کی شادی کے اوپر ہم کھانا دے دیں تو ہم اس موقع کے اوپر دوسروں کو بتا رہتے ہیں کھانا میں نے دیا۔ اگر کوئی شادی کا انتظام کرتا ہے، دنیا کو بتاتا ہے میں نے فلاں کی بیٹی کی شادی کا انتظام میں نے کیا ہے۔ اب دیکھو وہ سیدنا صدیق اکبر خدمت بھی کر رہے ہیں، پیسہ بھی دے رہے ہیں، لیکن نام تک نہیں بتایا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب سوچنے لگے کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ ہے کون، دوسرے دن آپ صبح صبح آ گئے، اور جب آپ نے دیکھا نا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھاڑو لگا کے، صفائی کر کے، برتن دھو کے، پانی ڈال کے واپس جا رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا گھر میں سے یہ شخص نکلا ہے، یہی صفائی کر کے جا رہا ہے۔ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ رکھا کندھے کے اوپر کہ یہ کون ہے، اور جب سیدنا صدیق اکبر نے محسوس کیا میرے کندھے کے اوپر کسی نے ہاتھ رکھا ہے، کو مجھے بلا رہا ہے، رک پھیر کر جب دیکھا حضرت عمر کی طرف، تو وہ چیخ مار کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے اور کہنے لگے ابو بکر میرا دل بھی مانتا تھا کہ یہ تیرے سوا اور کام کوئی نہیں کر سکتا ہے، اگر اس بوڑھی عورت کی مدد کرنے کے لیے صبح کے بعد کوئی آتا ہے تو یہ ابو بکر نبی کا یار ہی ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ہمیں بھی چاہیے ہم مخلوق خدا کے ساتھ اس طرح خدمت کریں، ان کی مدد کریں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم سے کیسے راضی ہوتا ہے۔ آپ نے ساری زندگی دین سے محبت کی، اسلام سے محبت کی، آج دیکھیں ہمیں دین سے کتنی محبت ہے۔ آج ہم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو جلدی سے ہم بس جیسے ہی سلام پھرتا ہے ہم نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، جمعے والے دن ہم جاتے ہیں جیسے ہی سلام پھرتا ہے ہم بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا را ایسا نہ کریں، اللہ کے گھر میں جائیں تو اپنے رب کے ساتھ لو لگائیں، وہاں دل لگی کے ساتھ دعا مانگیں، اللہ سے مانگیں، پھر دیکھیں آپ کے حالات کیسے بدلتے ہیں۔ نہ ہم پوری توجہ سے دعا مانگتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، بس ایسے گیا جیسے حاضری لگوانی ہوتی ہم واپس آ جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں ایسے حالات کیسے بدلیں گے؟ آج ملک کے اوپر جتنے حالات خراب ہیں یہ ہمارے عملوں کی وجہ سے ہے۔ وہ رب تو اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، اس کے خزانے اتنے وسیع ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں بیٹھ کے جا رہے تھے، چڑیا آئی، اس نے آ کر اسی دریا میں سے، سمندر میں سے چونچ میں پانی لیا، اڑ گئی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام فرمانے لگے موسیٰ یہ چڑیا جو چونچ میں پانی لے کے گئی ہے نا،
رب کے اتنے خزانے وسیع ہیں، ساری خدائی بھی اپنی مرضی کے مطابق اللہ سے مانگے، یا اللہ یہ دے دے، یا اللہ یہ دے دے، اللہ سب کچھ دے دے۔ فرمایا پھر بھی جتنا یہ چڑیا اپنے چونچ میں پانی لے کے گئی ہے نا، سمندر میں کمی نہیں ہے، اللہ کے خزانوں میں بھی کمی نہیں ہے۔ لیکن ہمیں چاہیے ہم اپنے رب سے تعلق تو جوڑیں۔